ٹھیک ہے جی، آپ سارے جو ہے وہ میری اسکرین اس وقت جو میری اسکرین دیکھ رہے ہیں سارے آپ کو نظر آ رہی ہے تو پلیز سے آئی کین سی یور اسکرین سو آئی کین جسٹ آپ کو جی رائٹ بالکل یو کین چلیں. سو بیسیکلی آپ اب کیا آپ نے کیا ہے، آپ نے کیا سائن اپ، آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئی نو یو کین آل کین سی اٹ. اچھا اب میں ذرا چیٹ کو آف کر رہا ہوں تاکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ اسکرین کی طرف رہے، اور باقی جو ہے ویڈیو والے جو ہیں ہوپ فلی اگر وہ مہربانی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ بیسیکلی اب کیا ہیں بیچ 5 میں موجود ہے. بیچ 5 مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام ہے اس میں بیچ کا نام ہوگا. جب بھی آپ نے اپنے آپ کو کوڈ کرنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بیچ 5 کہنا. اب اس میں ہم لوگ کون ہیں، جس اس وقت آئی ایم ثاقب اظہر. کوئی آپ کو مسئلہ آتا ہے کل کو یا ایشو آتا ہے unfortunate for it. So we will deal with your جو پارٹنر ہیں سی او او ہم دونوں اس پورے آپریشنس کو ساتھ ساتھ مل کر. ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ہم نے کولیبوریٹ کیا اس ٹریننگ پروگرام میں قاسم علی شاہ صاحب کے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور انیبلرز نے کولیبوریشن کی، جس میں ہم نے جوائنٹ وینچر کے ساتھ اس پروگرام کو لانچ کیا. جس کے تو ابھی ہم تک ان کو بھی لائیو لیتے ہیں 5-10 منٹ تک، بٹ آئی جسٹ وانٹڈ کہ آڈیو ہو جائے ساتھ ساتھ اور تھوڑا ہم آپ کو بتا بھی دیں ہم کیا چاہتے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مشن کیا ہے انیبلرز کا، رائٹ. سو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم سائن اپ کیا ہے. سائن اپ اس کو کیا ہے جس کا مشن ہے بزنسز کو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ہمارا پلان ہے 2023 اس کے تھرو ہی ہم 2 ملین جابس کو کریٹ کریں گے، اینڈ ساتھ ساتھ اوبیسلی انکریزنگ دی ایکسپورٹ آف پاکستان. تو یہ ایک پورا مشن ہے، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ کہ کس طرح سے اور ابھی تک ہم نے کیا اچیو کر لیا ہے. اور ہم لوگ کہاں پر فزیکلی اس وقت موجود ہیں، جیسے جہاں پر رائٹ. سو کہاں پر اس وقت لاہور میں ہیڈ آفس ہے، پشاور، جہلم، گجرانوالہ، اسلام آباد، ملتان، سیالکوٹ، کراچی، ان میں اس وقت ہم فزیکلی موجود ہیں. لوگ 9 to 6 بیٹھتے ہیں آفیسز میں. آپ کو ایشو ہو تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، اور آپ کے جو سیشنز ہوں گے زیادہ تر وہ ان آفیسز میں. سو آج کا جو سیشن ہونا تو یہ فیس ٹو فیس تھا لاہور میں، بٹ انفارچونیٹلی اس کے لیے اپالوجی کہ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ہمیں الاؤ کیا گیا، بٹ لاسٹ منٹ صبح کہا گیا کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. وجہ سے تھوڑا سا پلان کو ہم نے چینج کیا اور سب کو آن لائن لے کر آئے، بٹ وہاں سے ہم فیس ٹو فیس لوگوں کو لائیو اسٹریمنگ وہاں سے دکھائی جائے گی. تو جی فار دس کنوینئنس جن لوگوں کو پیش کرنی پڑی، اینڈ آئی ہوپ اس کو درگزر کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اب ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے، یو شوڈ آلسو نو دس بٹ اچیو سو فار. ہم نے پورا پاکستان میں سیمینارز کو کنڈکٹ کیا، اور ہمارے سارے پاکستان میں پریزنس بھی موجود ہے. ہزاروں لوگوں نے یونیورسٹیز میں ہم نے انکوبیشن سینٹرز کھولے ہوئے ہیں. پینیئر سے پارٹنر ہیں ہم. 1,65,000 لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اس وقت. ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں ہمارے لمس میں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اسلام آباد سے ایم او یو ہے. امیزون کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. ہم نے اس وقت یہ سلائیڈ نیڈس ٹو بی اپڈیٹڈ، بٹ 50 ریونیو ہم نے پاکستانی سیلر سے جنریٹ کیا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اور ہم نے یونائٹڈ نیشن نے سلیکٹ کی یوتھ کو ٹرین کرنے کے لیے، جن کو ہم نے فری
اور ہم 5,000 سے زیادہ لوگ اس وقت ای کامرس ایکسپرٹس کر چکے ہیں. 10 آفیسز ہم نے 2 سالوں میں کیے, 10 ہونے والا ہے قصور میں. اور ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ہم کولیبریٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں کے ساتھ. اور آپ کی سب سے کیوں نیشنلی کور کرتے ہیں چیزوں کو, انٹرنیشنل ای کامرس کو, تو the advantages کہ myself and we both are British and American citizens, اور اس سے زیادہ اپنی زندگی وہاں گزاری ہے, تاکہ ہمارے پاس وہ ایکسپیرینس ہے جو ہم آپ اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنلی کیسے جاتا ہے. تو یہ جو آپ کے مینٹرز ٹرینرز ہوں گے وہ سارا آپ کو اسی طریقے سے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس نام ہے ورچوئل اسسٹنٹ ٹریننگ پروگرام, جس کو آپ نے سائن اپ کیا ہے. اس میں کیا آپ لرن کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کیا سائن اپ کیا ہے. اس میں ہم لوگ ملٹیپل مارکیٹ پلیسز کے بارے میں, جس میں ہم بتائیں گے کہ ای کامرس کیا ہے, امیزون کے اکاؤنٹ کو کیسے مینج کیا جاتا ہے, راز کے اکاؤنٹ کو کیسے مینج کیا جاتا ہے, پھر ہم لوگ ای بے کے اکاؤنٹ کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد پھر آپ نے فائنل کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد فری لانسر پر کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. مینس کہ لیا پھر کام کہاں سے ملے گا. بیسیکلی آپ سروس پرووائڈر بننے جا رہے ہیں, رادر ڈوئنگ یور اون سیلر. آپ سیلر کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کا بزنس, یہ چیز آپ کرنے جا رہے ہیں, رائٹ. تو یہ آپ بڑا اچھے طریقے سے کرنے کے جا رہے ہیں, اینڈ دس از وی ول ہیلپ یو گیٹ ٹرین. اب اس میں جیسے ہم نے کیوں چوز کیے, مطلب دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے امیزون, 235 بلین کی سیل تھی اس کی, سیکنڈ بڑی مارکیٹ پلیس. بٹ جو انٹرنیشنلی نہیں کر سکتے ہم اس کو پھر لوکلی بھی بتاتے ہیں, آج بھی آپ کر لو. اس کے آپ پاکستان میں کسی شاپ کے پاس سروسز آفر کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی پروڈکٹس پاکستان میں سیل کروں. اب بڑے جو ای کامرس کے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر لوگ ہائر کیے جاتے ہیں زیادہ, وہ فری لانسر .com, ہم نے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ, کہ آپ وہاں پہ اپنی سروس بیچیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سلائڈ, ساری آپ کو سکھائی جائیں گی ایک ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے اور بڑے تحمل کہ یہ کس طرح سے ساری چیزیں, یہ وہ چیزیں ہیں آپ ایک سروس پرووائڈر بن کر کسی سیلر کو سروسز آفر کر سکتے ہیں. ایسے ہیں کہ وہ سروس پرووائڈر بنتے بنتے سیلر بھی بن جاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو مینز ان کو سیلنگ والی ٹریننگ, کیونکہ وہ آلریڈی سیلر کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. اوبیسلی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے اس کے ساتھ. تو اسی طرح امیزون, ای بے کے سارے ہم نے اس کو بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. پھر سیکھیں گے, پھر فری لانسر .com میں کیا سیکھیں گے, فائیور میں کیا سیکھیں گے, اینڈ آل دیٹ. سو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بڑے پیار سے بتائی جائیں گی. اچھا, اس میں آپ کہ جی کتنا میں رائٹ, سو میں ایک جو ایوریج اسٹوڈنٹ, اچھا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس وقت $400 پر اکاؤنٹ کما لیتا ہے. اب $400 جو کما لیتا ہے وہ بیسیکلی اگر چاہے اکاؤنٹ بڑے آرام سے مینج کر سکتا ہے. تو آپ کہ میں آج سے 6 ماہ بعد $1,600 تک جنریٹ کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً کوئی 5,000, کوئی $500 تک ہے, کوئی $100 تک ہے. سو اٹ ڈیپینڈ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنے آرام سے اس کو سمجھتے ہیں اور کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو آپ رادر کہ آپ اس کو کوئک رچ اسکیم مت سمجھیے, ہائپ میں مت آئیے گا. اس میں بہت ہی زیادہ محنت کرنی, بہت سیکھنا پڑتا ہے, پھر جا کر آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہے. تو اس میں پیشنس بڑا زیادہ. اچھا, اس میں ایک اور چیز کہ یہ ہے کہ منتھ کی ٹریننگز نہیں ہے. اس میں آپ یہ کہیں گے کہ جی 2 مہینے بتا دیا تھا, آج سے 6 ماہ بعد کوئی نیا رول آ گیا تو کیا ہوگا. کروں گا بالکل بھی نہیں. آپ ہمارے ایک فیس بک گروپ میں ایڈ ہوں گے جہاں پہ آپ ہم سے چیزیں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کوشچنز ہیں, کیا آپ ہم سے وہاں پہ پوچھیں گے, اینڈ وی ول آنسر یو اسٹریٹ اوے. تو یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پرووائڈ کی جائے گی, جب جب آپ ہوگا فیس بک گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا آنسر کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں اب اگر ہم دیکھیں کہ سکسیس کیسے ہوتی ہے, اس میں سب سے بڑی چیز ہے پیشنس. پاس پیشنس نہیں ہوگا نا, وہ سکسیس نہیں لے سکتے. تو آپ ورچوئل اسسٹنٹ بننے کے لیے آپ
بڑا زیادہ چاہیے. وہ بھی ہم اس لیے شاہ صاحب ہمارے آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنا کرنا ہے سارا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, ہم لوگ انٹرنشپ بھی آفر کرتے ہیں. جو لوگ ٹریننگ لے لیتے ہیں اس کے بعد ٹو گیٹ انٹرنشپ ایز ویل, پھر ہم سیلر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس سیلر بھی تو ٹرینڈ ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ بزنس فری لانسر یا ورچوئل اسسٹنٹ کو آپس میں جیسے آپ ہیں تو اس آپ اگر اچھا پرفارم کریں گے, اسیسمنٹ کمپلیٹ کریں گے, اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کی پاس ہوگی اگر, تو پھر ہم ہیلپ بھی کریں گے انٹرنشپ. یہ نہیں ہے کہ میں نے ٹریننگ لے لی اور انٹرنشپ میں کچھ نہیں کیا, تو آپ نے اس میں ایکشنز بھی لینے ہیں, وہ آپ کو آپ کے ٹرینرز بتاتے ہیں. یہ ایک اور ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں اپرووڈ وی ایز ہیں. تو یہ ہماری ویب سائٹ .org/VA. اس میں وہ لوگ آتے ہیں, یہ آپ ہی کی طرح تھے جو اس وقت انڈکشن جیسے آپ لے رہے ہیں, یہ بھی کسی زمانے میں اس طرح آئے تھے اور کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی یا ڈسٹورشن, اور آج وہ ہماری اس ویب سائٹ پہ وی ایڈ ہیں اور جس میں ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. اس میں ہماری کوئی بیچ میں نہیں ہے, ہم ہیلپ کرنے کے لیے, بیکاز ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وی اے چاہیے, تو ہم کہتے ہیں آپ یہاں سے لیں, آتھرائزڈ بھی ہیں, اور آپ کے سکلز کو یہاں پر رکھا ہوتا ہے, اور آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز پبلکلی فیس بک پروفائل ہوتا ہے جس سے آپ کو لوگ. سو وی آلسو ہیلپ یو کنیکٹنگ. اب ہمارے مینٹرز ٹرینرز اچھے طریقے سے سمجھ لیں, بیکاز ہر بندہ پھر یہاں انیبلرز کے بن جاتے ہیں. نیڈ ٹو میک شیور کہ کون ہمارے اس وقت مینٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ شہروں کے یہاں لوگ ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آفس ہمارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. اور یہ سارے مطلب ایز آئی کین سی آئی شوڈ پریٹی کلیئر کہ کیا اس میں اوبیسلی. بٹ آپ کا کون مینٹر ہوگا, آپ کا سب سے بڑا کوشچن ہے میرا کون مینٹر. جو لاہور میں موجود ہیں, جو لاہور میں فیس ٹو فیس کریں گے, یہ فیس ٹو فیس وہ آپ کو سجاد کرائیں گے ہمارے لاہور کے آفس. اور کراچی میں دانش اینڈ ثاقب انتظار ایز ویل وہ ہوں گے. اسلام آباد میں عبد الرحیم آپ کے مینٹر ہوں گے. سیالکوٹ میں دانش نذیر سیالکوٹ آفس میں فیس ٹو فیس بتائیں گے. شہاب جو ہوں گے وہ پشاور بتائیں گے. ڈاکٹر قاسم گجرانوالہ میں وی اے کی فیس ٹو فیس. فیصل آباد میں دانش نذیر ہوں گے. اور جو آن لائن ہوں گے جو کہ ان شہروں میں موجود نہیں ہیں, جیسے فیمیلز ہیں, جو اس وقت ہمارا پلان ہے کہ ساری فیمیلز کو ہماری سکسیسفل سیلر اینڈ وی اے سیرش گل ہیں, آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, تو ان کو سیرش کرائیں گی. اور فرحان طاہر, میر حمزہ اینڈ اسد امجد, یہ سارے جو چاروں ہیں یہ آن لائن کرائیں گے آپ کو سپلٹ بیچز, ٹھیک ہے. آپ وی اے بیچ 5 ہے, سارے آپ لوگ واٹس ایپ گروپس میں ہونے چاہیے جس میں ہم اناؤنسمنٹ اینڈ آل دیٹ کو سارا کریں گے. یہ گروپ ہے جس میں آپ کوشچنس پوچھیں گے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ریکویسٹ دینی ہے org/VA group. اس میں اور آنے کے بعد آپ نے ریکویسٹ دینی ہے, اور پھر اپنی پروفائل جو آپ نے ہوئی ہے, ہم نے آپ کو ایک گوگل اس کو آپ نے آپ کی پروفائل پروف کریں گے پھر دیکھنے کے بعد. یہ ویسے آپ کو سارا آپ کا مینٹر اور ٹرینر بھی بتائے گا. پلیز سینڈ یور پروفائل ٹو یور مینٹرز, اور وہ جو آپ. اب دوسرا یہ دیر از نو ریفنڈ پالیسی آفٹر فرسٹ کلاس, بیکاز یوزلی یہ ہوتا ہے گروپ میں لوگ آتے ہیں پھر ساری چیزیں لینے کے بعد دے سے جی آئی وانٹ دس ہیسل ایز ویل. اب ساری کشتیاں چلا کر آ چکے ہیں, اٹس ڈو اور ڈائی ناؤ. آپ پہلا سیشن جو آپ کا نالجیبل جو ہوگا اس میں آپ نے اچھا ہے کہ آپ یہ سارے لنکس گو تھرو کریں, انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو, رادر کہ آپ بالکل ہی نیو بھی بنے ہو, تو آپ یہ سارے گو تھرو کیجیے گا پہلے سیشن میں آنے سے پہلے, ٹھیک ہے جی. اور کوئی جنیرک کوشچن آتا ہے تو آپ اس گروپ میں پوچھیں. پرائیویٹ کوشچن ہے, کوئی آپ کو ایشو آ رہا ہے, تو یہ گروپ جو کہ آپ کے لیے پرائیویٹ گروپ ہے جس میں آپ طرح کے بھی کو بھی آپ وہاں سے یوز کر سکتے ہیں. وہ انکریج کہ یار آپ اور پرائیویٹ میسیجز نہ بھیجیں ٹیم کو, اٹس گڈ کہ آپ پبلکلی پوچھیں تاکہ ساروں کو اس کا فائدہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ اوپٹ ان کر سکتے ہیں, یا تو آپ فیس ٹو فیس آ سکتے ہیں,
یہ نہیں کرنا کہ میں 2 کلاسیں فیس ٹو فیس لے رہا ہوں، ایک آن لائن لے رہا ہوں. تو آپ کو اگر کوئی ایشو ہے فیس ٹو فیس آنے میں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے آن لائن ہی لیں، یا آن لائن والا کہتا ہے مجھے فیس ٹو فیس لیں تو آپ بتا دیں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ لائلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اب انیبلرز کو بتا رہے ہیں تو آپ کی لینگویج، آپ جہاں بھی بات کر رہے ہیں، جہاں بھی دیکھے جا رہے ہیں، وہ انویسٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور پروجیکٹ کو ون کریں گے تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جائے گا کہ اس نے پہلے کس طرح کی کمیونیکیشن، کیا یہ باتیں کرتا رہا ہے کیا نہیں. یہ ہم آپ کو پورا سکھائیں گے پورے سیشنز میں، اگلے 8-10 سیشنز میں، کہ کیا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. یہ ایک سمری ہے پوری کہ جو جہاں سے بلونگ کرتا ہے وہ دیکھ لے اپنے آپ کو کہ وہ اس وقت فیس ٹو فیس اور آن لائن ہوں گے اس کے شہر میں وہ موجود ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور، کراچی، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، اسلام آباد، پشاور، جہلم، میرپور، ملتان میں فیس ٹو فیس ہے اوبیسلی. باقی فیمیلز اونلی اور جو نہیں مینشن ہوئے وہ بیسیکلی آن لائن ہوں گے، جو اوورسیز ہیں اور جو کہ ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی اس کی اگر کسی کو تھوڑا سا کوئی ایشو آ رہا ہے بیچ میں. آئی ہوپ دس از ویری کلیئر. آپ کی جو سیشن ٹائمنگز ہے پہلے سیشنز کی، وہ جو پراپر ٹیکنیکل سیشن ہے سارا کچھ وہ آپ کے مینٹر کی طرف سے شیئر کر دیا جائے گا. مینٹر کون ہے؟ یہ جو آپ کو میں ٹرینر والی فیلڈ میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ سے شیئر کریں پہلے سیشن سے پہلے. گھبرائیے گا نہیں، کہیں نہیں، کچھ نہیں ہو رہا. کچھ دنوں میں آپ کو بتا دیا جائے گا اور وہ پہلے نیکسٹ ویک سیشن آپ کا ہوگا، سیٹرڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، اس طرح سے. پہلے بھی ہو سکتا ہے بٹ آپ کا مینٹر آپ سے گیٹ ان ٹچ کرے گا. ٹھیک ہے جی، ٹینشن نہیں لینی اور پیشنس لیول کو بڑا ہائی رکھنا ہے. یہ بڑی تو آئی تھنک دس از اٹ فرام مائی سائڈ. کوئی ایشو آتا ہے تو آپ فیڈ بیک سوئچ آن کر کے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی وہ آپ یہاں پہ فل کر سکتے ہیں. سپورٹ ٹیم ویئر ناؤ اوبویسلی کال سینٹر ایز ویل، تو آپ کو کالز کا کوئی ایشو بھی نہیں آتا، کسی وجہ سے نہیں اٹھا پاتے بہت ساری کال، تو آپ ہوپفلی اس کا بھی ایکسپیرینس ہوگا. بٹ یہ ہے کہ اب آپ سارے آفس جائیں گے تو آپ خود مینٹر سے بات کر رہے ہوں گے اور آپ کو کلاس. تو آئی ہوپ دس واز لٹل کلیئر کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے کیا سائن اپ کیا ہے. تو بٹ یہ کہ ساتھ ساتھ اس کو بار بار ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ میں اب کوئکلی قاسم علی شاہ صاحب کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم ان سے ان کی زبانی سنتے ہیں. میں ان کو انمیوٹ بھی کرتا ہوں. قاسم بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر. جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر سے ہیں؟ الحمدللہ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سارے لکھتے ہیں چیٹ میں آواز آ رہی ہے جی. قاسم بھائی سب جی کو آ رہی ہے. ہیلو ٹیسٹنگ 1 2 3 آواز آ رہی ہے جی میری؟ دیٹس گڈ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب بدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، نیبلر کی ٹیم کا شکریہ، اور میری جو پوری ٹیم میرے ساتھ اٹیچ ہے، جو سارا اس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، گائیڈ کر رہی ہے، ہیلپ کر رہی ہے، ان سب کا شکریہ. اور آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں اس وقت مجھے سن رہے ہیں لائیو سیشن میں، آپ سب کا بھی شکریہ، آپ کی موجودگی کا شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری یہ ساری جو گفتگو آپ سننے لگے ہیں، اس ساری گفتگو کے کچھ آپ نوٹس لازمی لے لیجئے گا. کی پوائنٹس کہہ لیں، منٹس آف دی میٹنگ کہہ لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری ساری گفتگو، اس میں تمام جو ریفرنس ہوں گے، اس کے جو منٹس آف میٹنگ ہوں گے اور اس کا جو کانٹینٹ ہوگا وہ ہم آپ کو واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کر دیں گے. 1-2 اسائنمنٹس بھی ہوں گی میری طرف سے، میں چاہوں گا ان اسائنمنٹ سے بھی آپ گزریے. لیکن یہ چاہوں گا ایک دفعہ آپ خود اس کو نوٹ ضرور کیجئے. کوئی اہم بات، کوئی نقطہ، کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی انسپریشنل کوٹیشن، آپ کو کوئی ایسی بات جو کلک کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے، کچھ باتیں میں کہہ بھی دوں گا کہ یہ نوٹ کر لیجئے، لیکن جو آپ کو زیادہ انسپائر کرے بات، وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے جرنی میں، آپ کے سفر میں بڑی ہی معاون رہے گی. میں بات چیت شروع کرنے لگا ہوں، اور یہ ساری کہانی میری اپنی زندگی کی کہانی ہے. اس میں سے کئی لیسنز ہیں، کئی اسباق ہیں جو میں نے خود بھی انہیں پریکٹس بڑا کیا اور ان کو ویڈیوز کے ذریعے پروموٹ بھی کیا. اور اس وقت ایسے لاکھوں ہزاروں فالوورز ہیں، فینز ہیں، جن کی سکسیس سٹوریز اور ان کی کامیابیوں میں وہ جملے اور وہ نصیحت میری کام آتی رہی.
میں اپنے سفر کا میں نے آغاز کیا چند بچوں کو پڑھانے سے، اور یہ بچے گھر کے گیرج میں آتے تھے. میں کاربن پیپر لگا کے چند جو پیپرز ہوتے تھے، کیونکہ آپ جتنا مرضی زور لگا کے لکھ لیں آپ 4 سے 5 پیپرز پہ کاربن پیپر کو پرنٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ 4-5 کا ٹولہ میرے پاس آتا تھا بچوں کا، اور میں نے پڑھاتا تھا. میرے ابتدا کے جتنے شاگرد ہیں آج بھی ان کے انٹرویوز موجود ہیں، وہ گاہے بگاہے آ کے ریکارڈ کرواتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. وہ سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں، اور وہ تب بھی کہتے تھے اور آج بھی ان کی بات سچ ثابت ہوئی. وہ کہتے تھے شاہ صاحب جو آپ کی اپروچ ہے لائف کے بارے میں، کام کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، آپ نے بڑی ترقی کرنی. اچھا، میں اس زمانے میں اپنے وہ بندہ خوش تو ہوتا ہے کسی کی فیڈ بیک سے، لیکن میں اس کا انالیسس کرنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ لائف کا ایکسپوئر نہیں تھا. عمر صرف 18-19 سال تھی. آج اس بات کو 20-22 سال گزر چکے ہیں، اور آج میرے لیے بڑا آسان ہے زندگی کے پرانے کسی واقعے کا انالیسس کرنا، اور اس میں یہ ڈھونڈنا، یہ پرکھنا کہ کس طرح کے عوامل یا فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں انسان کی کامیابی میں یا اس کی ناکامی میں. تو میں یاد کرتا ہوں سارے وقت کو، تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا، چند بچوں کو میتھمیٹکس پڑھاتا تھا، فزکس پڑھاتا تھا. میں اس وقت تو ٹیوشن پڑھا رہا تھا، اس وقت تو بچوں کو میں گائیڈ کر رہا تھا، اس وقت تو میرے پاس وہ ٹیوشن کے ایک چھوٹا سا گروپ تھا. لیکن میں یہ بات تب ہی کہیں سمجھنے لگ پڑا کہ یہ میٹر نہیں کرتا آج آپ کیا کر رہے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے آپ نے پہنچنا کہاں پر ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ نے مقام کون سا حاصل کرنا ہے. آج آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں اور کس خواب سے شروع کر کے آپ نے اڑان لینی ہے، فلائٹ لینی ہے، اور کہاں پہنچنا ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا، جس دور میں پڑھا رہا ہوں گا میرے ہم عمر، ہم اثر، اور یونیورسٹی کے کئی ایسے فیلوز ہوں گے جو یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے اور وہ بھی پڑھا رہے تھے، لیکن وہ آج یہاں نہیں ہے، یا کم از کم کسی خاص فیلڈ میں انہوں نے نام نہیں بنایا ہوگا. وہ ایک ایوریج زندگی گزار رہے ہوں گے. آپ کو اس ملک میں اور دنیا میں ایوریج لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ملے گی. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں فلسفیکلی بڑا بول سکتا ہوں. آپ انٹلیکچولی دیکھیے تو آپ کو فیو پرسنٹ 0.01% انٹلیکچولی بڑے ہائی بریڈ ملے گی. آپ اسی طرح ڈفرز 180 پہ جاؤں گا، جینیس کی جو ایکسٹریم ہے وہ انٹلیکچوئلز ہیں، اور بالکل جو ذہنی طور پہ کند ہیں وہ بڑے تھوڑے ملیں گے. آپ کو ایوریج زیادہ ملیں گے. بیوٹی میں آپ دیکھیے گا کہ اگلی فیس دنیا کے بڑے تھوڑے ہیں، بیوٹیفل فیس بھی تھوڑے ہیں، ایوریج فیس زیادہ ہیں. دنیا میں ایوریج زیادہ ہوتی ہے. کامیابی ہے یہ زندگی گزارنا ایک ایوریج کے طور پہ، عام شخص کے طور پہ بڑی دنیا، عام انسان ایک پورا ٹاپک بنتا ہے. اب اس میں سے کہیں جو پہنچ جاتے ہیں، کو مقام پا لیتے ہیں، تو وہ ٹیوشن سے جب میں نے شروع کیا مجھے پتہ لگ گیا کہ ٹیوشن سے شروع کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چند بچوں کو پڑھانا گھر کے گیرج میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں، میری منزل کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میں نے کہاں پہنچنا ہے، اور مجھے کیا رستہ اختیار کرنا ہے، مجھے اس کے لیے خود کو پریپیئر کتنا کرنا ہے. تو میں اس میں میری گڈ لک یہ رہی کہ میرے پاس اس وقت جو کم از کم آنکھوں سے دیکھے یا سنے جو رول ماڈلز تھے وہ سارے بہت بڑے تھے. جس طرح آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، کامرس کی فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو ثاقب اظہر صاحب بہت بڑی مثال ہیں. اس طرح اور کئی مثالیں ہوں گی دنیا میں جو رول ماڈل کے طور پہ مانی جاتی ہیں، جن کو مانا جاتا ہے کہ یہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں، انہوں نے اچیو کیا ہے، اور ان کی وجہ سے کتنا بڑا ایک امپیکٹ کریٹ، ان کی ذاتی کامیابی بھی، ان میں سے کچھ لوگوں نے سکھایا بھی ہے. ثاقب اظہر صاحب کے اپنے شاگردوں کو ہم ڈیلی ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کی سٹوریز کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ابھی کیو میں کتنے سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح کبھی آپ کی سکسیس سٹوری ہونی چاہیے. اب یہ جو کہیں آج جہاں ہیں اور کہیں آپ نے پہنچنا ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا جہاں پر بھی آج آپ ہیں اور آپ پہنچیں گے، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچیں گے، ان میں ڈفرنس کیا ہے. یعنی میرا آج کی گفتگو کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی مقام کو پالیں گے اور وہ لوگ جو مقام کو نہیں پا سکیں گے، ان میں کیا فرق ہوگا، تاکہ وہ جو پرابلم آنی ہے اور جو مسئلے آپ کو پیش آنے اور اللہ نہ کرے آپ اچیو نہ کر سکیں، ان کو ہم پہلے ایڈریس کر دیں. پہلی گزارش یہ کہ اگر آپ نے طے نہیں کیا، آپ کا اپنا کمٹمنٹ نہیں ہے، آپ نے اپنے گول سیٹ نہیں کیے، آپ نے خود واضح نہیں کیا، آپ نے خود اپنے ساتھ ایک پکا وعدہ، سچا وعدہ نہیں کیا کہ آج میں ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر رہا ہوں، میں نے اسے سیکھنا ہے
اور لرن کر کے میں نے ایک آئیکن بننا ہے, میں نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے, اور یہ کورس اس کا ایک رستہ ہے. جملہ جو نوٹ کرنے کے لائق ہے, اگر آپ کو رستے سے نفرت ہے تو منزل کبھی نہیں ملے گی. اگر آپ کہیں سے گزر کے کہیں پہنچنا چاہتے ہیں, اس گزرگاہ سے, اس ٹریک سے, اس روڈ سے اگر آپ کو نفرت ہے, آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر ای کامرس میں آپ کو نام بنانا ہے تو بڑا ایک بیسک کورس کر رہے ہیں, جو کورس آج سے شروع ہو رہا ہے, اس کو لیڈ ثاقب اظہر صاحب کر رہے ہیں. میرے پاس مائنڈ سیٹ کا پارٹ ہے اور ثاقب اظہر صاحب کے پاس اس کا ٹیکنیکل پارٹ ہے. یعنی یہ کولیبوریشن بیسیکلی, اس کی پوری سٹوری کو ہم ریکارڈ بھی کروا چکے ہیں, میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ بھی کروں گا کہ اسکل سیٹ کا پارٹ جو ہے, ہارڈ اسکلز کا پارٹ, وہ ثاقب اظہر صاحب کے پاس ہے. میرے پاس اس کا سافٹ اسکلز کا پارٹ ہے, مائنڈ سیٹ کا پارٹ ہے, ڈٹرمنیشن کا, بزنس مائنڈ سیٹ کا, لیڈرشپ کا, پروفیشنل سکسیس کا, یہ سارے ٹاپکس میرے پاس ہیں. اور یہ جو ٹاپکس میرے ہیں یا ثاقب اظہر صاحب کی جو آپ کے ساتھ ایک کہہ لیجیے بانڈنگ ہے مینٹور کے طور پہ, میری آپ کی اور ثاقب اظہر صاحب کی آپ کی, یہ صرف 2 ماہ کے لیے نہیں ہے. یہ ایک سفر ہے جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ نیبلر سے اٹیچ ہو گئے ہیں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے اٹیچ ہو گئے ہیں, تو آپ ہماری فیملی کا حصہ بن گئے. آپ کسی نہ کسی بہانے, کسی طرح آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. تو جس سفر کا آپ آغاز کر رہے ہیں, پہلا سٹیپ یہ ہے, آپ طے کر لیجئے آپ نے اچیو کرنا ہے. آپ طے کر لیجئے آپ نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے. آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو اس ٹریک سے آپ کو محبت ہونی چاہیے. اور یہ محبت کیسے ہو سکتی ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, یہ محبت تب ہو سکتی ہے جب آپ بینیفٹس کو لکھیں. آپ میں سے ہر کوئی خوشحال ہونا چاہے گا. یہ آپ کو میں بڑی پکی لکھی پڑی بات بتا دوں پچھلے 22 سال کے ایکسپیرینس سے, لوگ خوشحال ہونا چاہتے ہیں لیکن خوشحال بندے کو گالی نکالتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے, آپ اس کو مانیں نہ مانیں. آپ کو ہر وہ بندہ جو اچیو کرنا چاہتا ہے لیکن جو اچیو کر چکا ہے, جو مثبت ذہن کے چند لوگ ہیں, وہ تو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا بننا اور پازیٹیو, اور ان کو دعا دیتے ہیں, رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. زیادہ تر آپ کو لوگ نفرت کرتے ملیں گے. پہلے تو آپ آج اس وعدے کے ساتھ آپ نے اچیو کرنا ہے, یہ طے کر لیجئے کہ اچیو کرنے کے لیے کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ چاہیے, آپ کو مثبت رویہ چاہیے. اگر آپ اپنے ہیروز کو پریز نہیں کرتے, آپ اپنے رول ماڈلز کو نہیں مانتے, آپ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے, آپ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے, آپ اگر ایک ٹریک پہ چل کے کوئی کہیں پہنچ چکا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں, آپ سیکھ نہیں سکتے. کیونکہ یاد رکھیے گا, یہ جو امپریشن ہے آپ کے مائنڈ میں کہ ثاقب اظہر صاحب کی ٹیم, آپ کے مینٹورز, قاسم علی شاہ آپ کو سکھا سکتا ہے, یہ امپریشن سیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. میں سوکریٹس کو کوٹ کر دوں, میں سقراط بن جاؤں, آپ کے کام میں وہی بات آنی ہے جو آپ نے میرے بارے میں امپریشن رکھا ہوا ہے اور اس امپریشن سے سیکھ رہے ہیں. اگر وہ امپریشن پازیٹیو نہیں ہے, میں آپ کو مثال یہ بھی دوں, اگر ای کامرس کو آپ اچھا ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ دنیا کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے بزنس کی, اس کی میں کچھ پرسنل مثالیں بھی آپ کو دینے والا ہوں تھوڑی دیر میں, یہ اگر آپ اس کو لائک ہی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے, یہ فراڈ ہے, فیک ہے, اس طرح کی باتیں آپ کو ان پڑھ لوگ کرتے ملیں گے, آپ ان کو مان جاتے ہیں, اور آپ کی بھی یہی رائے ہے, تو پھر یہ لکھ لیجئے گا آپ کو ترقی نہیں ملنی, آپ اچیو نہیں کر سکتے. کیونکہ جس فیلڈ سے آپ کو خود محبت نہیں ہے, جس کام سے محبت نہیں ہے, اس کام کے ہیرو سے محبت نہیں ہے, آپ اس کام کی عزت نہیں کرتے. یعنی لیسن یہ بھی لکھنے والا پوائنٹ ہے, جس کام کی آپ رسپیکٹ نہیں کرتے اس کام کے عروج پہ نہیں جا سکتے. آئی لو ٹیچنگ, مجھے پڑھانے کا جنون ہے, مجھے پڑھانے کا اتنا شوق ہے. جو مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اگر بخار ہے, اور بخار میں نے دوائی نہیں لی, میں کلاس پڑھانے چلا جاؤں, میں کلاس پڑھا کے باہر نکلوں تو میرا بخار ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ پڑھانا میری امیونٹی کو مضبوط کرتا ہے. مجھے جسم شاید تھکے گا, میری روح نہیں تھکے گی, میں تھکوں گا نہیں, کیونکہ اس ٹیچنگ سے, اس پڑھانے سے میں عشق کرتا ہوں. اس سے مجھے عزت ملی ہے, اس سے مجھے نام ملا, اس سے میرا رزق حلال چلتا ہے, اس سے میرے گھر کا کچن چلتا ہے, اس سے میری شناخت ہے, اس سے مجھے لاکھوں ہزاروں کروڑوں چاہنے والے ملے ہیں, اس سے مجھے اپرچونٹیز ملی, اس سے مجھے سوشل سرکل ملا ہے, مجھے دوست ملے, مجھے اللہ کو راضی کرنا اپنے کام سے آیا, مجھے کام عبادت لگتا ہے, میں کام سے عشق اور محبت کرتا ہوں. سو پوائنٹ کیا میں نے بولا, آپ کا کمٹمنٹ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے کام کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ کو کبھی شرم نہیں آتی. اور آپ سب سے میری گزارش ہے,
کبھی چھوٹا کام، کوئی کام آپ نے کرنا ہے اس میں آپ نے شرم محسوس نہیں کرنی. اگر آپ کام کرنے کے حوالے سے تھوڑے سے بے شرم ہیں، یعنی آپ کی ہیزیٹیشن نہیں ہے، آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ جب آپ کو کام کرنے سے شرم کوئی نہیں ہے، پھر سیکھنے سے شرم نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے، سب سے بڑا بیریئر، رکاوٹ آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے نا، تو وہ ہے سیکھنے کا رویہ نہ ہونا. یہ جب بھی ہوگا کہ آپ کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے، آپ لرن نہیں کرتے، آپ اپنی مسٹیک نہیں مانتے، کتابوں سے، استادوں سے سیکھتے نہیں ہیں، یا آپ کو غلط فہمی مجھے پتہ ہے، اور آپ کا بڑا ایک کہہ لیجئے ایک شالو سا اور بڑا سطحی قسم کا اوپینین چیزوں کے بارے میں ہے، آپ اس پہ محنت کر کے رائے نہیں بناتے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. سو پہلا کام میں نے دیکھا ان 22 سالوں میں، ٹیوشن پڑھانے سے آج تک کی جرنی، آج تک کا جرنی آپ کئی اسپیکٹ سے جانتے ہیں، ویڈیو سے جانتے ہوں گے کہ یار 22 لاکھ کا پیج ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. اس کو میں کل چیک کر رہا تھا کہ جو لاسٹ 28 دنوں کا 28 ڈیز کا ریکارڈ آتا ہے، تو 28 دنوں کے جو منٹ انگیج تھے وہ 29 ملین منٹس تھے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر الحمدللہ، ایک ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر جو 4 بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا، آج اس کا میسج 28 دن کا ریکارڈ جو بتا رہا ہے، ہماری جو ایپ بتا رہی ہے، سٹیٹس بتا رہے ہیں، وہ 29 ملین منٹ انگیج کرنا یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ صرف یوٹیوب ہے. فیس بک کا ریکارڈ اس کے علاوہ واٹس ایپ کا اور باقی سارے میڈیمز کا، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ ویڈیوز، یہ میسج، یہ موٹیویشن کتنوں کو تحریک دیتی ہے وہ لکھتے ہیں، کتنوں کو تحریک دیتی ہے وہ بولتے ہیں، کتنوں کو تحریک دیتی ہے وہ نوکری چھوڑ کے کاروبار کرتے ہیں، کئیوں کو نوکری ملتی ہے. یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ میرا میسج یہ نہیں ہے کہ سارے کاروبار کرنے لگ پڑے. میرا میسج ہے کہ آپ اگر کاروبار کر سکتے ہیں تو کاروبار ضرور کریں. آپ ٹرینڈ کو فالو نہ کریں، جاب والے ٹرینڈ کو، آپ ہمت کر کے کاروبار ضرور کریں. اور آج ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کرتے ہوئے میرا خواب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ای کامرس میں ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہو. ورچوئل اسسٹنٹ کی سکسیس سٹوری نہ ہو. یہ رستہ ہے، یہ گیٹ ہے، انٹری کا رستہ تو آپ کا ورچوئل اسسٹنٹ ہے، لیکن جس مقام پہ، جس منزل پہ آپ نے پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ اس شعبے میں آپ کا نام ہونا چاہیے. اس شعبے میں آپ جیسے ثاقب اظہر صاحب کا پاکستان بھر میں نام ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہمیں کچھ دن ہو گئے ہمیں اس کی رجسٹریشن کو روکنا پڑا کیونکہ ہماری کیپیسٹی کم تھی، ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی تھی، وہ بھی سینکڑوں میں ماشاءاللہ تھی. اور ہمیں چند دن سے مجھے کتنی کال سفارش کی آ رہی ہیں کہ شاہ صاحب آپ ریکویسٹ کریں. میں معذرت کرتا تھا کہ یار یہ ہماری لمٹس ہیں، ہمارے ریسورسز کی لمٹس ہیں، ہمارے ٹرینرز کی لمٹس ہیں، ہماری کیپیسٹی ہے، اور ہم ان لوگوں کو کوئی 2 ماہ کے لیے نہیں لے کر چل رہے، ان کو لے کر چلنا ہے. تو ہمیں اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد والے کورس میں آپ آ جائیے، اس میں ہم آپ کو نہیں لے کر چل سکتے. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں، ثاقب اظہر صاحب جو اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پہلی کلاس جوائن کریں، آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. ہم کیوں اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اگر فرض کریں 10-20 نہیں بھی کرتے نا، تو 200-400-500 کا ڈیٹا پہلے پڑا ہے، وہ سیٹس فل ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر ایک جرنی کو شروع کر کے آپ لے کر نہیں چل سکتے، آپ ایک ارادہ کر کے وہ ارادے باندھتا ہوں، توڑتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اس طرح کی چیز چلتی رہتی ہے. آپ سوچتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. آپ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. آپ کا کمٹمنٹ اتنا کمزور ہے کہ آپ رات میں بدل جاتے ہیں، ایک رات میں آپ میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو سر وہ جو بندہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتا کسی کام کے ساتھ، میں کہتا ہوں وہ جیسے 2 پہلوان گتھم گتھا ہو جاتے ہیں نا، اور اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش، گتھم گتھا. سر اگر آپ ای کامرس کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے اور آپ نے کوئی اپنا اوڑھنا بچھونا، سیکھنا، لرننگ، سرچ، ڈھونڈنا آج سے شروع کر دیا، اپنی ڈائریاں، نوٹس بھر دیے، تو پھر آپ لکھ لیجیے آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ پہلا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کمٹڈ ہو کے سوچیں کہ یار اگر یہ میرا راستہ ہے. میں اب آپ سب کی موٹیویشن کے لیے ایک بڑا سچا ایک واقعہ آپ کو سناتا جاؤں. بالکل ایک میری پرسنل پریکٹس ہے، اور یہ کوئی امیزون پہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا واقعہ آپ کو سنانے لگا. پینڈیمک شروع ہوا، یہ 13 مارچ تھی، شام کو رات کو اناؤنسمنٹ ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، اور پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جانے لگ پڑی. 14 کو فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز بھی ساری ہمیں کلوز کرنی پڑی، اور یہ ساری ورچوئل ویڈیوز کے ذریعے ہم کام کرنے لگ پڑے. چند دن کے لیے مارکیٹس بھی بند ہو گئیں، آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی.
میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس سارے ٹائم میں 5 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے کئی طرح کے سیکشنز کام کر رہے ہیں. میرے انڈر کئی چیزیں, میرے اندر فاؤنڈیشن ہے, میرے انڈر سکولز ہیں, میرے انڈر اکیڈمی ہے, میرے انڈر پبلیکیشن کا سیکشن ہے, میری ٹریننگ کمپنی ہے جو کہہ لیجیے ایچ آر کے سولوشنز دیتی ہے, ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میڈیا میں میری آپ دیکھتے ہوں گے ہفتے میں 3-4 دن میری پریزنس ہے, لکھتا ہوں. ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً کوئی 150 کے قریب لوگ کسی نہ کسی شکل میں کام کر رہے ہیں. میرے انڈر امپلائی ہیں, ٹیم ہے میری, سبارڈینیٹ میرے بازو ہیں. ہم لوگوں نے کمال کی چیز یہ دیکھی کہ اس سارے پینڈیمک کے ٹائم میں جو ہماری مختلف طرح کے بزنسز تھے جو بند ہو چکے تھے, ٹریننگز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ انڈسٹری بند تھی, فزیکل پریزنس فاؤنڈیشن میں نہیں تھی, ہم ویڈیوز کے ذریعے میسج دے رہے تھے. میڈیا کی پریزنس تھی کیونکہ صرف 5 ماہ میں ٹوٹل جو میں نے ٹی وی پروگرام کیے ہیں وہ 146 ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندے کی کتنی ضرورت ہوگی جو 5 ماہ میں 150 ٹی وی پروگرام مجھے کرنے پڑے ہوں گے. حیران کن بات یہ تھی کہ ہماری جو بکس کی سیل تھی وہ اوپر جانے لگ پڑی, اور ابھی تک پبلیکیشن کی ہماری کم از کم جتنے بزنس کی ہسٹری تھی اس میں سب سے زیادہ ریکارڈ سیل پینڈیمک میں ہوئی. آپ جانتے ہیں وجہ کیا؟ ایک بھی کتاب اردو بازار میں نہیں بکی, ایک بھی کتاب کتابوں کی دکان پہ نہیں بکی, ایک بھی کتاب ایئرپورٹ کی کتابوں کی دکان پہ نہیں بکی. کتابیں ساری کی ساری انٹرنیٹ مارکیٹنگ, ای کامرس, اور کہہ لیجیے ہمارے پیج اور مختلف جو آئیڈیل ڈیلز کے پیج تھے جو ہمارا پبلیکیشن کو دیکھتے ہیں ان پہ ایڈ چل رہے تھے, اور کتاب وہاں سے آرڈر ہوتی تھی, ٹی سی ایس کے ذریعے یا ڈیوو کے ذریعے وہ پہنچتی تھی. ٹی سی ایس اور ڈیوو ہمارے کیونکہ پارٹنرز ہیں اس کام میں, ہم ان کے کلائنٹ ہیں.